صافی صاحب، ایسے موقع پر جب کچھ مسلم ممالک کی اسرائیل سے قربتیں بڑھنے کی خبریں سامنے آ رہی تھیں، یہ تنازع سامنے آ جانا، اس پر عالم اسلام کو اب کیا سٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیے، عالم اسلام کا سٹینڈ تو آج ہم نے دیکھ لیا۔ جو سب سے بڑی تنظیم ہے OIC، وہ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ OIC تک ہی وہ محدود رہے، اس سے زیادہ وہ کچھ عملی اقدامات کرنے سے پہلے بھی قاصر یہ تنظیم رہی تھی، اور آنے والے دنوں میں بھی یہ تنظیم کچھ فعال یا مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے دیکھیں، ہمیں داد دینی پڑے گی، ایران نے کل کے سپورٹ کی ہے حماس کی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حزب اللہ جو اس وقت زیادہ ان کی موجودگی لبنان کے سرحدی علاقوں میں ہے، وہاں پہ بھی ایران کی کلی سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ اور اس سے زیادہ جو اہمیت کی بات ہے، روس نے حمایت کی، اور روس کا موقف اس حوالے سے لگ بھگ پاکستان کے موقف جیسا ہی ہے۔ پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ جو تقسیم فلسطین سے پہلے کی جو حیثیت تھی، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد 1947 اور 48 میں جو حیثیت تھی، یا اس کے بعد جو دو ریاستیں قائم کی گئی تھی، اس پہ واپس چلا جائے۔ تو روس بھی وہی کہہ رہا ہے، اور اس حوالے سے چینی دفتر خارجہ کا بیان بھی اہم ہے۔ یہ تین اہم ممالک اس خطے کے، اور پاکستان کا ریئیکشن بھی جو ہے وہ بھی کافی تسلی بخش ہے اگر پاکستان اسٹینڈ پہ اسٹینڈ کرتا ہے۔ ایاز صاحب نے درست نشاندہی کی کہ کل اگر سعودی عرب دوسری جانب جا کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اپنی اس جو موجودہ سانس جو آج صدر پاکستان، نگران وزیر اعظم، نگران وزیر خارجہ نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے، کیا ریاست پاکستان اسی سٹینڈ پہ سٹینڈ کرے گی کہ نہیں، وہ سعودی عرب کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ لیکن اس وقت جو ایران، روس اور اسپیشلی چین کا بھی ایک مؤثر کردار رہا ہے، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا جو سیکورٹی کونسل کے اہم تین مغربی ممالک ہیں، یعنی برطانیہ، فرانس اور امریکہ، انہوں نے کل کے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ نہ صرف انہوں نے ان کی مالی بلکہ جنگی مدد کی بھی وہ یقین دہانی کروائی ہے، اور حماس کی اس کارروائی کو انہوں نے شرپسندی سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن حماس کو واقعی داد اس لیے ہمیں دینی پڑ رہی ہے، ایک تو جو فلسطین کا معاملہ تھا جو 1947 سے چلا آ رہا ہے، پھر 1948 میں جو واقعات ہوئے، جس طریقے سے اسرائیل کی ایک ناجائز ریاست کی تخلیق کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ 1967 پھر 1973 کی جنگیں، جس میں عرب اتحاد کو بری طرح شکستیں ہوئی۔ اس دفعہ پہلی دفعہ ہوش اڑا دی ہے، میں ایاز صاحب کے الفاظ کو بارو کر رہا ہوں یہاں پہ، کہ ہوش اڑا دیے حماس کے اس حملے نے، لیکن یہ ایک گریلا جنگ ہوگی۔ دوسری طرف ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اسرائیل کے جو رہنما ہے بنجامن نیتن یاہو، انہوں نے ایک جنگ، باقاعدہ جنگ کے آغاز کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو 50 سالوں میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں اور جتنی لڑائیاں اور جتنی گریلا وارز ہوئی ہے، اسرائیل ان کو دفاعی حکمت عملی کے تحت اپنی کارروائیوں کو جواز فراہم کرتا رہے، لیکن اس دفعہ ایک کلی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے، جو طویل ہوگی، کٹن ہوگی۔ یقینی طور پر اس میں اس وقت پڑھا جو ہے، اگر ہم مادی لحاظ سے دیکھیں، عددی لحاظ سے دیکھیں، تو وہ اسرائیل ہی کو حاصل ہے، لیکن جس جذبے کا اور جس ہمت کا مظاہرہ حماس کے حریت پسندوں نے کیا ہے، اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ واقعی ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، اور اس ظلم کے رد عمل میں حماس میدان میں آئی ہے، اور ہمیں یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ لبنان سے حزب اللہ بھی حرکت میں آئی ہے، اور وہاں سے بھی ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں حماس کی جرأت قابل ستائش ہے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں آج کا جلسہ دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ نے باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر دی ہے؟ دیکھیے، یہ نہیں کہا جا سکتا، میں اس بات سے، اس فلسفے سے شاید اتفاق نہ کر سکوں، کیونکہ یہ ایک جلسے یا ایک جلوس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں انتخابات جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ فیبروری کے آخر یا مارچ میں، یہ اس کے لیے اگر یقینی صورتحال پیدا کرنی کسی کو مقصود ہے، تو سب سے پہلا قدم جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب کو جلد از جلد پاکستان آنا چاہیے۔ بے شک وہ عمرہ کی اگر کوئی فریضہ وہ انجام دینا چاہتے تو ضرور انجام دے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے پاکستان کو ضرورت یا اہمیت، تو ان کو مزید تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک قدم یہ انہیں اٹھانا ہوگا۔
اس کے بعد کچھ نہ کچھ مزید ہمیں یہ لگے گا کہ شاید انتخابات ہو جائے اس ملک میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اب وہ لفظ بھی اتنا استعمال ہوا کہ مجھے دہرانا بھی اس کا جو ہے اچھا نہیں لگتا، لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے ایک تاثر وہ عام بھی کرنا ہے اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہیں. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ فیصلہ بھی جلد از جلد ہونا چاہیے. اگر کوئی اس طرح غیر مرئی ہاتھ اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اگر انتخابات ہوں گے بھی تو جو ہم جن مسائل کا شکار ہے وہ حل نہیں ہوں گے. تمام سیاسی جماعتوں کو یقین دہانی کروانی ہوگی، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو نظر آ رہا ہے کہ شاید آنے والی حکومت ان کی ہے، تو اسی طرح باقی جماعتوں کو بھی، یہ پیپلز پارٹی کو بھی یہی لگے، یہ جے یو آئی کو بھی یہی لگے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ لگے، باقی جتنی جماعتیں ہیں جہاں جہاں پہ جن کا ووٹ بینک ہے ان کو بھی یقین دہانی ہو کہ ان کی کارکردگی کے بل بوتے پہ میرٹ پہ ان کو ووٹ پڑ سکتا ہے. اس کے لیے 2-3 اقدامات آپ نے ضرور کرنے ہیں. ایک تو یہ جو سیاسی ماحول جو پراگندہ ہوا ہے، جس میں آپ نے جو سیاسی درجہ حرارت ہے اور جو باقی معاملات ہیں ان کی ہائٹ اتنی زیادہ کر دی ہے، ان کی حرارت اتنی بڑھا دی ہے کہ عام عوام جو ہے ان کو بھی ڈر لگتا ہے، وہ بھی گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہے. اور ایسے حالات میں اگر آپ انتخابات کرواتے بھی ہے تو مجھے کراچی سٹائل کے انتخابات پورے ملک میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے، ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا. اور جو ماضی میں وہاں پہ ہوتا رہا ہے کہ ٹپوں پہ ٹپے لگیں گے، تو یہ جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. آپ اس ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے، عوام کے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ اپنی معیشت جو آپ کی آلریڈی مل رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی کریں گے. اور آپ کے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ دیکھیں جنگ کے دہانے میں تو کیا جنگ میں داخل ہو چکا ہے، آپ کے پڑوس میں افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کے لیے جو اتنے خطرات جو سر اٹھائے کڑے ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں اس سے سب کے اگر لیے آپ نے لیول پلینگ بچنا فیلڈ ہے ہونے چاہیے، جس میں کسی ایک خاص جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. صافی صاحب، آپ کے نظر میں پیپلز پارٹی جو باتیں کر رہی ہے اس پر عمل درآمد کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی عمل درآمد کرنے کی قابل اس لیے نہیں رہی ہے کہ ان تمام فیصلوں میں وہ خود شامل رہی ہے، تو اب کس طرح وہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا اصل مسئلہ تو سندھ ہے. سندھ کو وہ اپنا ایک قلعہ سمجھتی رہی ہے اور واقعتاً مدتوں سے وہاں سندھ میں سب سے زیادہ ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا ہے، اسپیشلی جو اندرونی سندھ ہے. اربن ایریا میں انہیں مسئلہ ایم کیو ایم جیسی جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف جیسی جماعتوں کی وجہ سے چیلنجز درپیش ہوئے. اور جو دیہی علاقے ہیں، ذوالفقار مرزا، پھر کچھ پاکٹس میں جے یو آئی، قوم پرست جماعتیں، ان سے بھی ان کے مینڈیٹ کو خدشات کا اس وقت سامنا ہے. اور اقتدار میں مسلسل رہتے ہوئے اور عوام کے مسائل اسی طرح بدستور برقرار رہنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی سندھ کے حوالے سے پریشان ہے. لیکن اصل مسئلہ جو پیپلز پارٹی کا اس وقت مجھے لگ رہا ہے وہ انتخابات کا التوا یا اس میں ڈیلے نہیں ہے. وہ مسئلہ ان کو یہ ہے کہ اپنی مقبولیت کا گراف ان کو اوپر جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور اسپیشلی جو پنجاب پہ ان کی نظریں تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مدت پہلے بلاول بھٹو نے جب یہ بیان دیا تھا کہ 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ایک منظم سکیم کے تحت پنجاب سے آؤٹ کیا گیا، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے ان کے اپنے والد سے پوچھنا چاہیے تھا کہ 2013 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا 1985 کے بعد تو پیپلز پارٹی پنجاب میں عملاً اتنی زیادہ ان کے پاس مینڈیٹ کبھی بھی نہیں رہا. اور 2013 میں تو ان کے والد محترم جو تھے وہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب سمجھے جا رہے تھے، اور پنجاب میں انہوں نے ہر طرح نگران حکومت اپنے بٹانے کی ہر طرح کی کوشش